بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ ہے اور آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے خودکشی کرنا یعنی سوسائڈ۔ ناظرین کرام، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اب اس گناہ کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ کر بعض اوقات غربت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اور پریشانی کی وجہ سے لوگ اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ کی ریشو ہماری نوجوان نسل میں بھی بڑھ رہی ہے، جس کی ایک وجہ ڈپریشن ہو سکتی ہے، اسی طرح بے روزگاری ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بہترین روزگار ان کو حاصل نہیں ہوا، اسی طرح غربت ہے، گھر کی کوئی پریشانی، گھر کی کوئی ناچاکی ہے، اور بعض نوجوان ناجائز عشق میں مبتلا ہونے کے بعد، اس میں ناکام ہونے کے بعد یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے رزلٹ میں فیل ہو جانے یا نمبر کم آنے کے بعد یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو خودکشی کرنا ایک حرام فعل ہے، ایک حرام کام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان جس چیز سے اپنے آپ کو مارے گا، جس چیز سے خودکشی کرے گا، تو بروز قیامت اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں بھی اس گناہ سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اب ذرا حدیث شریف سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو زخمی ہو گیا اور وہ اس زخم سے گھبرا گیا، اس نے چھری لے کر اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، مگر اس کا خون نہ تھما حتیٰ کہ اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ مجھ پر جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خودکشی کرنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کی بھول ہے، ان کی جان چھوٹنے کے بجائے ان کی جان اور زیادہ پھنس جاتی ہے، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، جو خود کو کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کرے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خود کو مار ڈالا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں اسے پیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا، وہ جہنم کی آگ میں بلندی سے گرتا رہے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف ہے کہ مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور جو جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا، اللہ بروز قیامت اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت آسان عمل ہے کہ ہم خودکشی کر کر جان چھڑا کر چلے جائیں، لیکن یہاں حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ جو جس چیز سے خودکشی کرے گا، بروز قیامت اس کو اسی چیز سے عذاب ہوگا۔ تو جان چھوٹنے کے بجائے بلکہ جان اور پھنس جاتی ہے۔ باقی یہ رہا کہ پریشانیاں آنا اور مصیبتیں، آزمائشیں آنا، تو یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، اور حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی، آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی اور اس طرح کے خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری باتوں کو سننے والا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنی رودات سنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر توبہ کرنی چاہیے اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔